السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 7 صفحہ 15 عبادات میں سے آج ہے زکوٰۃ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آج کا پیغام آپ نوٹ کریں، نماز میں سستی نہیں کرنی۔ نماز بہت ہی ایک اہم عبادت ہے، اس کے بغیر انسان کا مسلمان ہونے کا تصور نہیں رہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز کی سخت تاکید کی ہے، اور مومنوں کی یہ پہچان ہے، اور قیامت کو پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اس لیے پیارے بچوں، نماز میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ تو آج عبادات میں سے ہم زکوٰۃ کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی، اس کا معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا۔ پاک ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا، یہ معنی کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم، 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم، پورا سال اس کے پاس پڑی رہے، اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ ہے صاحب نصاب۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں جو ہیں وہ قولی ہوتی ہیں، مالی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، تو یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ مستحق کے زکوٰۃ 8 ہیں، سورۃ توبہ کے اندر یہ بیان ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ کھیتی پر بھی ہے، اس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ کھیتی پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ اگر یہ آسمانی بارانی بارش سے وہ سیراب ہوتی ہو تو اس میں سے 10واں ہوتا ہے۔ اگر ٹیوب ویل وغیرہ یا پانی زمین سے کھینچ کے اس کو لگایا جائے تو پھر 20واں ہوتا ہے۔ یہ شرین ہوگا، پھر 20واں حصہ، یعنی 20ویں من جو ہے وہ عشر میں نکلے گی۔ اس طریقے سے سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم، اور پورا سال اس پر گزرے۔ اس طریقے سے چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم۔ اسی طریقے سے ہر 100 پر 2.5% کے حوالے سے زکوٰۃ، یعنی جو صاحب نصاب ہوگا اس کے ہر 100 پر 2.5% کے حساب سے، یعنی 2.5 روپے 100 میں سے زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا، قیامت کو سزا، اور قبر کے اندر بھی سزا ہے۔ مال جو ہے نا، گنجا سانپ بن کر انسان کی باچھیں چیرے گا اور کہے گا انا کنزو کا و انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ بھی تپا کے جہنم کی آگ میں پیٹھ، پہلو اور پیشانیاں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ اگر گائے، بھیڑ، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ قیامت والے دن اس زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے مالوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندے گی، اور سینگوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ اس کو مارے گی معاشر کے میدان کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے، اور غریب کا پیسہ کھانے سے ہمارا دوسرا جو اپنا مال ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم سب نے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ نے اپنی نوٹ بک پر یہ سارے پوائنٹ لکھنے ہیں۔ یہ ہوم ورک، زکوٰۃ کے
مسائل نوٹ کریں۔ جو کچھ وائٹ بورڈ پر آپ کو لکھوایا گیا ہے آپ یہاں سے اس کو لکھیں اور اس کو یاد کریں، باقاعدہ اس کا امتحان بھی ہوگا اور آپ کے یہ سوالات جو ہیں یہ چیک بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔